نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد میری جان سے پیاری مادر فکری انجمن طلبہ اسلام کے قابل قدر کارکنان، ہمدردان، امینان، اراکین، یونٹ سے لے کر مرکز تک کے سارے ہی قابل قدر قائدین، جناب سید حسنین نوری صاحب اور قابل صد احترام قائد طلبہ جناب مبشر حسین الحسینی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بڑی مسرت کا موقع ہے کہ کافی عرصے کے بعد انجمن طلبہ اسلام کے اس نور ماحول میں اپنے ان روشن چہروں والے جواں عزم ساتھیوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے سیکریٹری اطلاعات جناب سید حسنین نوری صاحب نے رابطہ کیا کہ مجھے بھی اپنی کچھ معروضات پیش کرنا ہے، اور جو مجھے انہوں نے عنوان دیا وہ اپنا نظم و ضبط کی اہمیت کے حوالے سے تھا، اور میں اس ضمن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نظم و ضبط آپ قرآن کو اٹھائیں یا حدیث کو، ہر طرف آپ کو نظم و ضبط کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ ایک یہ کائنات کبیر ہے اور ایک کائنات صغیر ہے۔ ہمارا اپنا جو انسانی وجود ہے یہ بھی ایک کائنات ہے، لیکن یہ کائنات اصغر ہے، اور پوری یونیورس جو ہے یہ ایک کائنات اکبر ہے، اور ان دونوں طرف ایک آپ کو نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن حکیم نے جہاں فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اگرچہ اس کا عمود جو ہے ان آیات کا وہ نفس انسانی کی تربیت ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا تذکرہ کر دیا ہے، اور پھر انسانی تخلیق کے اندر بھی جو نظم و ضبط ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ اب یہ نظم و ضبط کیا ہے؟ نظم کہتے ہیں موتیوں کو ایک مالا یا ایک تسبیح میں پرو دینے کو، اور ان کو اس میں باندھ دینا، مربوط کر دینا، یہ ضبط ہے۔ گویا نظم و ضبط کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ با مقصد سرگرمیوں میں ترجیحات کی بنیاد پر لاہ عمل کے تعین کو نظم و ضبط کہتے ہیں، اور کسی دوسرے نے کہا کہ نظم و ضبط تدبیر اور کام کی تقسیم اور مستقبل میں اسے سرانجام دینے کے فیصلے سے عبارت ہے۔ ایک انگلش مفکر نے اپنی ڈسپلن کو ڈیفائن کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ ڈسپلن از دا برج بٹوین گولز اینڈ اکمپلشمنٹ۔ ڈسپلن از دا برج بٹوین گولز اینڈ اکمپلشمنٹ۔ گویا نظم و ضبط اہداف اور حصول اہداف کے درمیان ایک پل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کامیابی اور نظم و ضبط باہم مربوط ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اگر انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اور قائدین اور رفقا اگر وہ اپنے اہداف میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈسپلن پر کاربند رہنا وہ لازم ہے، از بس لازم ہے۔ دین و دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اور بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی ایک خاص ترتیب اور اصول و ضوابط اور حدود و قیود
اور ان کے آداب ہوتے ہیں، اور آسان لفظوں میں مجھے یوں کہنے دیجئے کہ انہی اصول و ضوابط اور حدود و قیود اور آداب کی پابندی اور اس کو کرینے اور سلیقے سے کرنا، خوبصورتی سے کرنا، منظم انداز میں کرنا نظم و ضبط یا ڈسپلن کہلاتا ہے۔ اور ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ، اللہ کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ انہوں نے جو ہمیں اصول دیے تھے ان میں بھی 3 اصولوں میں سے یونٹی، فیتھ اور تیسرا جو تھا وہ ڈسپلن تھا۔ تو ہمیں از بس لازم ہے ہمارے لیے، اگر ہم انجمن طلبہ اسلام میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے مشن میں کامیابی چاہتے ہیں، خواہ ہم ہمدرد ہیں اور ایک یونٹ میں کام کرتے ہیں، ہم یونٹ کے ناظم ہیں یا ہم شاخ کے ناظم ہیں یا ہم ضلع کے ذمہ دار ہیں یا صوبائی ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پہ ہیں، یا قدرت نے ہمیں مرکز میں رہنمائی کے لیے منتخب کرنے کی سعادت بخش دی ہے، تو ہر حال میں ہمیں اپنے آپ کو ایک نظم و ضبط کے تحت اپنے مشن کو اور اپنے جد و جہد کو لے کے چلنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ کائنات ہمارا وجود جو ہے یہ کائنات اصغر ہے، اور یہ پوری کائنات بڑی جو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو فرمان الہی سورہ الانبیاء میں جس کا اعلان ہوا کہ یہ آسمان ٹھہرے ہوئے، زمین بچھی ہوئی، پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے، دریا رواں دواں، شمس و قمر مسخر، ہوائیں مسخر، اجرام سماوی اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں سرگرداں۔ اور اگر آپ دیکھیں اس جنت ارضی کو دیکھیں تو آپ شالوں میں ایک نظم ہے، جوئے باروں میں ایک نظم ہے، برستے بادلوں میں ایک نظم ہے، گلستانوں میں ایک نظم ہے، بوستانوں میں ایک نظم ہے، اور باد صبا کی صبح خرامی میں ایک نظم ہے، اور باد صبا جو پھولوں کی پنکھڑیوں سے سرگوشیاں کرتی ہے اس میں ایک نظم ہے، اور پھول کی اپنی پنکھڑیوں میں ایک نظم ہے۔ پھول تبھی تک پھول نظر آتا ہے آپ کو جب تک اس کی پنکھڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، اور جیسے ہی اس پہ خزاں آتی ہے تو پتی پتی بکھر جاتی ہے۔ گویا بکھرنا جو ہے وہ فنا ہے، بکھرنے میں فنا ہے، اور منظم رہنے میں بقا ہے۔ کسی نے غالب کا غالباً شعر تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ اس میں یہ جو زندگی ہے، زندگی عناصر میں ہے ظہور ترتیب، موت زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ زندگی جب تک ہر شے اپنے اپنی جگہ پر مربوط ہے تو انسان زندہ ہے، اور جب وہ بکھرتی ہے تو موت، جب وہ نظم و ضبط ختم ہوتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پھول گلستان کے گلستان آپ جائیے، آپ دیکھیں گے ان کی کیاریاں، ان کی ایک ترتیب، ان میں ایک نظم و ضبط، اور پھر ایک شاخ، اور شاخ پہ ایک گل، اور گل کی پھر پتیاں، ان کو ایک نظم میں اگر آپ نہیں دیکھیں تو تبھی اس کی خوبصورتی ہے، وگرنہ اس میں خوبصورتی نہیں ہے۔ اس کا حسن و جمال جو ہے وہ اس کے نظم و ضبط پر اس کا ہے، اور اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر پھول کی پتیوں سے اور گلستانوں اور بوستانوں سے اٹھ کر آپ آسمان کی نیلی چھت کو رات کو تکیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ جو ستاروں کی چادر بچھی ہے، اور ستاروں کے جو موتی رب نے ٹانکے ہیں اس قبائے شب پر، اس میں بھی ایک نظم و ضبط جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح جیسے یہ پوری کائنات کبیر جو ہے اس میں ایک نظم و ایک ضبط ہے، ایک حسن ہے، ایک جمال ہے، ایک نفاست ہے، ایک لطافت ہے، اور ایک ہم آہنگی ہے، ایک اجتماعیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا ہے۔ ایسے ہی ہماری جو اپنی زندگی ہے، ہمارا اپنا جو وجود ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے اس کو بھی کائنات بنایا ہے، اور یہ کائنات صغیر کا مطالعہ کریں گے تو اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی ایک توازن ہے، اس میں بھی ایک ربط ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں زبان سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، اور اگر یہ جو چہرہ ہے اس میں جو ناک جہاں پہ ہے یہ وہیں پہ ہونا چاہیے، آنکھیں جہاں پہ ہیں یہ وہیں پہ ہونی چاہیے، کان جہاں پہ ہیں یہ وہیں پہ ہونا چاہیے۔
اگر یہ آنکھیں، کان، ناک، زبان، منہ، تھوڑی، ماتھا، جبین یہ اپنی جگہ بدلیں گے تو ایسی حیرت فضائی ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی شکل دیکھنے سے ایک خوف آئے گا۔ یہ جو حسن ہے یہ سب ایک ترتیب سے ہے، یہ ایک نظم و ضبط سے ہے اس میں، اور اسی طرح اور ہر شے جو ہے وہ اپنے اپنے اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ اگر آنکھ اپنا ہر عضو جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، ایسے جو تنظیمیں ہیں، تنظیمیں بھی اسی طرح باہم مربوط ہونی چاہیے، اور اگر ہر شخص کو، ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اگر آنکھ دیکھ اپنا کام نہیں کرے گی، جو اس کا فرض منصبی ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اگر آنکھ دیکھے گی نہیں تو وہ اندھی کہلائے گی۔ کان کا کام سننا ہے، اگر کام سنے گا نہیں تو وہ اندھا کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہمارے جو زبان بولتی ہے، اگر بولے گی نہیں تو یہ انسان گونگا کہلائے گا۔ گویا ہر فریق کو، ہر فرد کو جو اجتماع کا حصہ ہے اسے اپنے اپنے طور پر کام کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو نبھانا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کے قابل قدر کارکنان، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنے عہدے کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنے ساتھیوں کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنے یونٹ، شاخ، ضلع، اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے اور اپنے اہداف کو دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے آگے چلنا ہے۔ اگر آپ اپنے دین کو دیکھیں نظم و ضبط کے حوالے سے تو ہمارا دین، ہمارا سارے کا سارا جو دین ہے یہ ایک نظم و ضبط سے عبارت ہے۔ ہمارا سارے کا سارا جو دین ہے اس کی عبادات پہ اگر آپ نظر کریں تو اس کی عبادات میں ایک نظم و ضبط ہے۔ اس عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز میں جانے سے پہلے جب ہم وضو کرتے ہیں تو دیکھیے کس ترتیب سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہم اپنے بازو دھوتے ہیں، بسا کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ تو وضو میں بھی ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز میں ہم جاتے ہیں تو نماز کی ادائیگی میں آپ دیکھیے کہ کیسے ہمارے جو اعضاء ہیں ہمارے وجود کے، وہ قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں کس طرح ایک انفرادی نماز جو ہے جو ایک فرد ادا کرتا ہے، اس کی ادائیگی کے تمام اراکین جو ہیں اس میں بھی ایک نظم و ضبط ہے۔ اور اگر ہم اجتماعی نماز میں ہوں، کسی ایک امام کی اقتداء میں ہوں، تو اس میں بھی دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، تو گویا ہم اپنا اختیار تج دیتے ہیں، ہم اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم امام کے پیچھے ہیں۔ یہ ایک نظم و ضبط ہے، امام آگے ہوگا اور مقتدی پیچھے ہوں گے۔ اب جب تک اس کی اقتداء میں ہم ہیں تب تک ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ ایک ہی صورت ہے کہ امام اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو مقتدی کو یہ اجازت ہے کہ وہ تکبیر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے نشاندہی کرے کہ آپ نے فلاں رکن میں غلطی کر دی ہے، آپ نے اٹھنا تھا تشہد کے بعد، آپ اٹھے نہیں ہیں، اٹھ جائیے، یا آپ بیٹھ گئے ہیں وائس ورسا، تو اس کو اشارہ ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم سلام پھیر کے باہر نکل جائیں، جب تک امام کی اقتداء میں ہیں ہم امام کے پیچھے ہیں۔ اور ایک ہی صورت ہے کہ وہ ایسا بلنڈر کر دے کہ وہ نماز سے باہر نکل جائے، نماز سے باہر کی کوئی ایسی حرکت کر دے جس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے، تو پھر ہم اس سے روگردانی کر سکتے ہیں، پھر ہم بھی باہر نکل سکتے ہیں، وگرنہ ہم نشاندہی تو کریں گے اس کی غلطی کی، اس کو بتائیں گے کہ اللہ وقت، اور وہ بھی ایک کرینے اور سلیقے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے نمازی جو ہیں وہ بول پڑیں اور وہ اپنی بولنا شروع کر دیں کہ امام صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں، امام صاحب آپ نے یہ کہہ دیا، امام صاحب۔ ایک کرینہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، امام کو سمجھ آ گئی۔ ایسے ہی تنظیموں میں ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے، ایک کرینہ ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ یونٹ سے لے کر شہر اور ضلع اور ڈویژن، صوبہ اور مرکز تک وہ ان سے صاحب ہو رہا ہے، ان سے کوئی کمی ہو رہی ہے، تو اس کے ایک کرینے اور سلیقے سے، ایک طریقے سے آپ ان کو بتائیے کہ اس امر میں یہاں پہ آپ سے کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے،
تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کہ اس نماز جو ہے یہ پورے کا پورا ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، اور نماز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے. ایک دفعہ میں جماعت کرا رہا تھا اور ابھی مسجد ہماری نہیں بنی تھی، کسی ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم نماز پڑھتے تھے، اس کی انٹرنس ایک ہی تھی اور انٹرنس سامنے سے تھی. تو عشاء کی نماز تھی، کوئی صاحب لیٹ آئے اور اب وہ اس سے کہ بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ امام سلام پھیر دے تو پھر وہ پیچھے آئیں، انہوں نے امام کے آگے سے ہی وہ سامنے سے آئے اور پیچھے جانے کی بجائے وہ امام سے آگے ہی انہوں نے اللہ اکبر کر دیا. تو پیچھے جگہ نہیں تھی جانے کی، راستہ ساری صفیں بھری ہوئی تھی، تو امام سے آگے کھڑے ہو گئے. تو میں نے بعد میں ان سے خوشطبی کی کہ آپ نے نیت کیا کی تھی؟ وہ کہ جیسے نیت کرتے ہیں. میرے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے نیت یہ کی ہوگی کہ میرا منہ طرف کعبہ شریف کے اور آگے اس امام کے. تو یہ آگے اس امام کے جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی تنظیموں میں، تحریکوں میں، جماعتوں میں امام جو قائد جو ہوتا ہے اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، اس کی بات کو سننا پڑتا ہے. ہاں، نشاندہی ضرور کی جا سکتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام اس میں کچھ سہو ہو رہا ہے آپ سے، تو سجدہ سہو بھی وہ اور جو امام ہے وہ بھی اپنی بات پہ اڑتا نہیں ہے، وہ اس کو بھی بعد میں اپنی غلطی کے اس کے مداوع کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. تو مقتدیوں اور امام دونوں کے لیے ایک حسین نظم و ضبط کا نمونہ جو ہے وہ نماز پیش کرتی ہے. ایسے ہی قائدین و کارکنان کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے احترام اور پیار اور محبت سے آگے لے کے چلنا چاہیے اور چلنا چاہیے. ایسے ہی آج کل یہ ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں آپ دیکھیں سحری کا ایک وقت ہے، افطاری کا ایک وقت ہے. کس طرح مسجدوں میں، گھروں میں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب سجتا ہے، دسترخوان سجتا ہے تو کس طرح ترتیب سے سارے کھانے رکھے جاتے ہیں. اگر یہ اس میں ترتیب نہ ہو، خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں کو جو یہ سارا محنت سے تیار کرتی ہیں، اسی خاتون کو سلیقہ شعر کہا جاتا ہے کہ جس کو صرف کھانا پکانا ہی نہیں بلکہ پریزنٹ کرنے کا بھی ایک ملکہ ان کے اندر ہوتا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے وہ اس کو پیش کرتے ہیں، اور ٹیبل جو ہے، دسترخوان جو ہے وہ آسان طریقے سے سجا جاتا ہے. تو یہ رمضان شریف جو ہے یہ بھی ہمیں ایک ڈسپلن سکھا رہا ہے، اور ایک وقت پہ اٹھنا، ایک وقت پہ جانا، فجر کی نماز پہ جانا، اور پانچوں وقت میں جماعت کی پابندی کرنا، عشاء میں تراویح کی نماز میں جانا، پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا قرآن سننا. یہ سارے کا سارا نظم و ضبط ہی کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے. اور اگر آپ حج پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں گئے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرمائے. اس میں بھی جتنے مناسک حج ہیں اس میں بھی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص نظم و ضبط ہے. اور وہ بھی گویا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دین کا جو نظام عبادات ہے وہ سارے کا سارا نظم و ضبط کا حسین شاہکار ہے، اور وہ ہمارے مزاج میں ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے، ہمارے وجود میں وہ ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اور اس کے لیے، اور پھر اگر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات نور کو، اللہ اکبر، میرے آپ کے ماں باپ قربان جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات نور کے، ان کے حسن و جمال کو دیکھیں، ان کے شمائل کو دیکھیں، ان کے فضائل کو دیکھیں. کاش کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، اتنے دور رہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، مگر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی. تو ہم آپ کے صحابہ کرام کی قربان جائیں، آپ کے اہل بیت کے اطہار کی قربان جائیں کہ جن کے وسیلے سے آپ کی اداؤں کے حسین نقوش ہم تک پہنچے ہیں کہ آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے استراحت فرماتے تھے، آپ کیسے خرام ناز فرماتے تھے، آپ کیسے کشاں کشاں مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوتے تھے، آپ کے شب و روز کیسے تھے، آپ گھر میں کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے ہوتا تھا. اور یہ آپ کی جو یہ زندگی ہے، یہ حسین زندگی، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ کمال ہے. تو قائدین و کارکنان انجمن طلبہ اسلام، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنے مطالعہ میں شامل کر لیجئے، اور اس کو ایک جس طرح آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو ایسے ہی لازم کر لیجئے اپنے اوپر کہ آپ نے سال میں
ایک دو مرتبہ لازمی پوری سیرت سے گزرنا ہے، اور اس میں جب آپ شب روز نبوی اور معمولات روز و شب جو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پڑھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے آپ میں ایک حسن و جمال ہے، کیسے آپ میں ایک ترتیب ہے، آپ کے معمولات میں کیسے ایک نظم و ضبط ہے، وہ آپ کے لباس میں بھی آپ ایک کرینہ اور سلیقہ نظر آئے گا، حسن و جمال نظر آئے گا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے بھی ایک طریقہ نظر آئے گا، اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کے چہروں کی، ان کے لباس کی تراش خراش جو ہے اس میں بھی ایک کرینہ اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کہیں دور سے آئے، ان کی لبیں بڑی ہوئی تھیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک رکھ کے انہیں کہا کہ یہاں سے اس کو کاٹ دو تاکہ یہ ترتیب میں آ جائیں۔ بے ڈھنگم بال بڑے ہوئے جو ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہیں، آپ کو خوبصورتی پسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے آئینہ دیکھا، اپنے داڑھی مبارک، ریش مبارک کو آپ نے درست کیا، تو عرض کیا گیا کہ آپ بھی اس طرح اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے قابل قدر قائدین اور کارکنان، میری مادری علمی انجمن طلبہ اسلام کے جواں عزم فرزندوں، جو حسن ہے نا یہ ترتیب میں ہے، جو جمال ہے نا وہ ایک ترتیب، ایک نظم و ضبط میں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اس نظم و ضبط کا شاہکار جمیل ہے، اتنی مربوط، اتنی منظم، اتنی مرتب، اتنی باقاعدہ، اور ایسے نظم و نسق کی حامل زندگی جو ہے وہ تاریخ انسانی میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ آپ کی اگر آپ کو حتیٰ کہ آپ کی آپ کی گھریلو زندگی ہو تو اس میں بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ان کی باریاں مقرر کر رکھی ہیں، اس میں ایک ترتیب ہے، اور پھر گھر کے اندر جو وقت ہے اس میں جو گھر والوں کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے، کلام کرنا ہے، ان کے مسائل و معاملات سننے ہیں، ان پہ توجہ دینی ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، ان کے ہاتھ بٹانا ہے، اپنے لباس مطہر کی بقیہ گری کرنی ہے، اپنے نالین مقدس کو اگر درستگی کا کوئی موقع ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر رات کے پچھلے پہر جب سب کائنات سو جائے تو آپ نے سارے دن کی محنت شاقہ کے باوجود رات کو اپنے پروردگار کے ہاں قیام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور آنکھوں سے اپنے رب کی محبت میں آنسوؤں کی وہ لڑیاں جو ہیں وہ گرنی ہیں، اور اس طرح جب قیام کرنا ہے تو ایسا لگنا ہے کبھی رکوع نہیں کریں گے، جب رکوع کرنا ہے تو لگنا ہے کبھی سجدہ نہیں کریں گے، جب سجدے میں جائیں گے تب بقول ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں لگے گا کہ جیسے ابھی آپ اٹھیں گے نہیں۔ تو یہ ایک نظم و ضبط، ایک ترتیب آپ کی عبادات میں، آپ کے معمولات شب میں نظر آئیں گے، اور صبح جب ہوگی جو ترتیب کے ساتھ امامت کروائیں گے، اور پھر نماز کی امامت کے بعد آپ وہاں تشریف رکھیں گے، اور صحابہ کرام اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھ جائیں گے جیسے چاند کے گردا گرد ایک نور کا حالہ ہو، اور پھر ترتیب سے ہر ایک کی بات سنی جائے گی، ہر ایک کی بات جو ہے وہ، اور پھر صحابہ کرام کا مزاج بھی ایسا بن گیا تھا، صحابہ کرام کا مزاج ایسا بن گیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب صاحب السواک بن نالین ہے، کہ یہ سرکار کی مسواک کا انتظام کرتے تھے، اور یہ آپ کے نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جاتے نا تو آپ کے نالین پاک اٹھا کے اپنے سینے سے اپنے بغل میں لگا لیتے، اور جب محفل برخاست ہوتی تو آپ سرکار کو پیش کر دیتے، اور ہر وقت اپنی جیب میں درختوں سے کاٹ کے مسواک تازہ رکھتے کہ جیسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے گی آپ ان کو پیش کر دیں گے۔ تو اسی لیے آپ کا لقب صاحب السواک بن نالین تھا۔ تو ان کی مجھے بات یاد آئی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت کیسے ہو گئی تھی، ڈسپلن، ماننا، اطاعت امیر، اپنے امیر کی بات پہ کس طرح، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کس طرح وہ عمل پیرا ہوتے تھے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اور کوئی صاحب باہر سے آئے اور وہ ابھی کھڑے تھے، مجلس میں بیٹھے نہیں تھے، تو آپ نے انہیں کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد کی جانب آ رہے بھی دروازے پہ ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کسی اور سے کہا گیا تھا اجلس بیٹھ جاؤ، تو مزاج دیکھیے اطاعت نبوی کا کہ جناب عبداللہ بن مسعود میں وہیں بیٹھ گیا، تو یہ مجلس نبوی کے ضبط کا، نظم و ضبط کا عالم تھا. اور پھر آپ اس میں باقاعدہ سکھاتے بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کوئی قافلے باہر سے آتے، وفد باہر سے آتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اپنے کوئی سوالات کے لیے آتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کسی قاصد کو، کسی کو پہلے بھیجتے کہ ان کو سکھایا جائے کہ بھئی دیکھو، تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہو، ہمارے محبوب کی بارگاہ میں آ رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم بدوی انداز میں بے محابہ اندر چلے آؤ اور بغیر کسی ادب آداب کے تم بات کرنا شروع کر دو. نہیں، یہاں آنے کے کچھ آداب ہیں، یہاں کرینے سے آیا جاتا ہے، یہاں سلیقے سے آیا جاتا ہے، یہاں ادب سے بیٹھا جاتا ہے، یہاں محبت اور عقیدت سے بات کی جاتی ہے، سوال پوچھا جاتا ہے. تو جناب یہ طریقہ نظم و ضبط کا صحابہ کرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ باہر سے آنے والا، اور خود بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام جو سکھایا ہے وہ اپنے عمل سے آپ نے کر کے بتایا ہے، اپنے عمل سے سکھایا ہے آپ نے. جب کسی سے ملنے جاتے تو دروازے پہ ذرا سائڈ پہ کھڑے ہو کے پہلے سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلام ہو، اور پھر پوچھتے کہ کیا اندر آنے کی اجازت ہے. تو ایسے آج تو آپ اور ہم جو ہیں اپنے پندار نفس میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں کہ جس کو ذرا سی تھوڑی عزت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر ضابطے سے بالا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. یہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مزاج سے لگا نہیں کھاتا، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے کہ ذرا سا منصب ہمیں مل جائے تو ہم اپنے نیچے جو ہمارے ساتھ ہمارے جو سبارڈینیٹ ہیں، جو ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان کی عزت نفس کو مجروح کریں، ہم اپنے آپ کو ہم چما دیگر نیز کے منصب پر فائز کر لیں، اور ہم کسی ضابطے کے پابند نہ رہیں، ہم کسی اصول کے پابند نہ رہیں. جب ایک مرتبہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ خواب و یونٹ کی دوستوں نے مل کے کیا ہے، یا شاخ کی عاملہ نے فیصلہ کیا ہے، یا ضلع اور صوبے کی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا ہے، یا مشاورت نے مل کے باہمی اتفاق اتحاد سے کوئی فیصلہ کیا ہے، تو اب بھلے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ جائے، میں ضلع کا ناظم ہوں، میرے خلاف سب نے فیصلہ کر لیا ہے، میں صوبے کا ناظم ہوں، میرے خلاف لوگوں نے میرے خلاف سے مراد عداوت نہیں ہے، میرے خلاف سے مراد یہ ہے کہ جب بات ہو رہی تھی تو جو میرا نقطہ نظر تھا، میرے نقطہ نظر کو پذیرائی نہیں ملی، اور کسی اور جو میرا سبارڈینیٹ تھا، میرے جونیئر تھا، اس کی کسی رائے کو لوگوں نے زیادہ معتبر سمجھا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو اب مجھے اس بات پہ نہیں اڑنا ہے کہ میں تو جونیئر کا ناظم ہوں، میں تو ضلع کا ناظم ہوں، میں تو شاخ کا ناظم ہوں، میں تو صوبے کا ناظم ہوں، اور جناب میں تو صدر انجمن قائد طلبہ ہوں. مجھے بھلا کیا پڑی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ضلعوں کے ناظم، یہ چھوٹے چھوٹے مشاورت کے رکن جو ہیں، جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، مجھے تو صدر بننا ہے، مجھے صدر رہنا ہے، مجھے تو بس اپنی بات منوانی ہے، اور بقول میر تقی میر کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا. تو یہ جو رویہ ہے یہ اسلام سے میل نہیں کھاتا ہے، یہ ہمارے دین کی مزاج سے میل نہیں کھاتا ہے. اور یہ میرے آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سے میل نہیں کھاتا ہے. ہمیں ہر ایک کو عزت دینی ہے، ہر ایک سے ہم نے معاملہ صحیح کرنا ہے. اور یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے مجلس میں بات کرنے کا. جونیئرز کو بھی ایک ادب آداب آنا چاہیے اور سینئرز کو بھی ایک ادب آداب کے مطابق رہنا چاہیے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں کسی کے سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہوتے، جب کسی سے بات کرتے تو آپ کے سیرت نگار، آپ کے شمائل لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتے، جب کسی سے گفتگو فرماتے تو آپ اس کو پوری توجہ دیتے. آپ جیسے اس سب سے اہم شخص آپ کے لیے اس وقت وہی شخص ہوتا جس کے سوال کا آپ جواب دے رہے ہوتے، پوری طرح متوجہ ہوتے. آپ کی گفتگو اور آپ کی نگاہ ناز کا مرکز وہی شخص ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی ہے تو اس کی طرف توجہ کیے بغیر کسی اور طرف منہ کر کے آپ بات نہیں. یہ آج کا ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، ہماری بگڑی ہوئی معاشرت ہے، ہمارے بگڑے ہوئے انداز اور اطوار ہیں
کہ اگر کوئی ہمارے سیاسی رہنما ہوں، ہمارے مذہبی رہنما ہوں اور ہماری تحریک و تنظیموں کے لوگ ہوں کہ اگر کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو اس کے سامنے ہم بچ جاتے ہیں، اور کوئی چھوٹا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے اخلاق وہ نہیں ہوتے، اور اسے ہم بغیر منہ ادھر کیے اس کی بات کا جواب دے دیتے ہیں، اس کو پوری توجہ نہیں دیتے۔ مگر آداب گفتگو اور سوال و جواب کا جو آداب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ یہ ہے کہ جس سے بات کی جائے اس کی طرف پورا متوجہ ہو کے اس کو جواب دیا جائے اور اس سے بات کی جائے۔ اس طرح میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے عظیم دوستو، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمیں اپنے طور پر یہ انجمن طلبہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے قائدین سے اور اپنے کارکنان سے سب سے کہوں گا کہ اپنے اپنے حصے کا سب کو کام کرنا ہے، اپنے اپنے حصے کے لیے اپنی اداؤں پہ سب کو غور کرنا ہے۔ اگر کوئی اور کرے گا تو پھر ہمیں شکایت ہوگی۔ اگر ناظم صاحب کو اپنی اداؤں پر خود اگر غور نہیں کریں گے تو جب دوسرے غور کریں گے اور نشاندہی کریں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو نظم و ضبط ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں تنظیمی ڈسپلن ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سے کسی کو بھی تنظیمی ڈسپلن سے اپنے آپ کو بالا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو تنظیم کے جو اصول و ضوابط ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بالا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے بات کی کہ آپ کی حیات نور، آپ کی سیرت مطہرہ نظم و ضبط کا حسین شاہکار جمیل ہے، تو جو گھریلو زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھی، گھر کی زندگی کو آپ نے 3 اوقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رات کا جو قیام ہے، جو آپ کی جو عبادات ہیں، ایک تو 5 وقتہ نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا آپ کے وقت کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور آپ کے وقت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ گھر والوں کے لیے ہے، اور آپ کے وقت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کی ذات کے لیے، آرام اور راحت کے لیے ہے۔ اور اس میں سے بھی نہ اپنے گھر والوں کے وقت کو آپ کم کرتے ہیں، نہ آپ اپنی عبادت اللہ کے ساتھ جو اپنے وقت مقرر کر رکھا ہے نہ اس میں کمی کرتے ہیں، البتہ جو اپنی ذات کا جو وقت آپ نے متعین کر رکھا تھا اس کو آپ نے عوام میں تقسیم کر دیا ہوا تھا۔ اس میں بھی جتنا چاہیے ہوتا تھا لوگوں کو، اپنے ذاتی وقت میں سے آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے طلبگاروں کو، سوال کرنے والوں کو، ملاقاتیوں کو آپ اس سے نوازتے تھے۔ تو ہمیں بھی میں یہ چاہوں گا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمبرداروں کو، اور سیدی مرشدی یا نبی کہنے والوں کو، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ان کے دعوے داروں کو اپنے اوقات کو اسی طرح تقسیم کرنا چاہیے۔ ہے اگر آپ سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا حسن جو زندگی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے تو اللہ کریم آپ کو بھی حسن عطا فرما دے گا۔ جو آپ فرمانا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ان کی زندگی میں تمہارے لیے ہمارے اس محبوب کی جو حسین زندگی ہے اس میں ایک نمونہ کمال ہے۔ تو جتنا کوئی اس کے جتنا ان کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا ہم اس حسن مجسم کی پیروی میں قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمیں حسن ملتا چلا جائے گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں بعض پیران عظام اور مشایخ عظام کے چہروں پہ خاص چمک آپ دیکھتے ہیں، بعض نیک لوگوں کو کے وجود میں آپ ایک خاص برکت پاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے قائدین، میں یہ چاہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کے جو صدر سے لے کر نیچے تک جو خاص طور پر جو عہدے دار ہیں، ان کو اپنے آپ کو ایسا ہی بنانا چاہیے کہ صبح و شام ان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ وہ کس طرح حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، اور کیسے وہ جیسے ان کی عبادت ہے، کیسے ان کے پیچھے وہ کیسے چلیں، ان کو کیسے وہ اپنے اندر یہ بات پیدا کریں۔ میں اپنی بات کو میری بات پھیل رہی ہے، جب سرکار کے حسن و جمال کی بات ہو پھر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب نماز پڑھی جائے تو جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو کاش کبھی مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی نماز نصیب ہو جب ہم نیت کرنے لگیں کہ میرا منہ طرف کعبہ شریف کے اور 4 سنت میں پڑھ رہا ہوں، جب سنت پڑھیں تو کہیں کہ یا اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو تصور کے سارے
دریچے جو ہیں وہ پرے ہٹا کے، پردے ہٹا کے، سرکا کے، یہ ہماری صدی، پھر اگلی صدی، پھر اگلی صدی، ہر صدی کا ایک برآمدہ، ایک ڈیوڑی ہے، ان کے پردوں کو سرکاتے ہوئے آگے چلے جائیں، اور پہلی صدی میں وہ دور نور، وہ عہد منور جس میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے ظاہری حیات میں، جب وہ کہیں نا اللہ اکبر، تو تصور بتائے کہ ان کے پیچھے خلفائے راشدین ہیں، ان کے پیچھے صدیق و عمر، عثمان و علی ہیں، ان کے پیچھے عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے پیچھے یہ سارے نور پارے ہیں، اور ان کے گرد گرد جس طرح حالہ ہوتا تھا، ان سب نے اللہ اکبر کہا ہے۔ سرکار رکوع میں تو سب رکوع میں، سرکار سجدے میں تو سب سجدے میں، اب پہلی صدی کے برآمدے والے سجدے میں، دوسری صدی کے برآمدے والے سجدے میں، اور سب سے آخر کی صدی میں آپ اور میں، ہم بھی۔ تو جب ہم سر جھکائیں تو ہمارے تصور میں وہ ہو کہ وہ 14 صدیاں پہلے میرے حبیب نے سجدہ کیا تھا، تو تبھی تو میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور اس میں میرے رہنما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس تصور میں کہ جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مگر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تو ان کی کتاب میں اس وقت سرکار سامنے نہیں ہے، مگر آپ بوسہ دے رہے ہیں تو تصور یہ کر رہے ہیں کہ سرکار نے چوما ہے، تو پھر میں چوم رہا ہوں۔ اور پاس ہی مولا کائنات باب شہر علم سرکار میں انا مدینۃ علم والی بابوہا، باب شہر علم کھڑے تھے، کہا اے امیر المومنین، یہ اگرچہ پتھر ہے مگر یہ نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے، جس کو چومنے والے جو آئیں گے ان سب کے بوسوں کو اپنے پاس یہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، میری بات پھیل نہ جائے، واپس پلٹتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی گھریلو زندگی کو تقسیم کر رکھا تھا، آپ کو اور مجھے بھی اپنے اوقات کو تقسیم کرنا ہے، اپنے ایک ایک وقت، ایک ایک لحظے کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ افراد کامیاب نہیں ہو سکتے اور وہ قومیں کامیاب نہیں ہو سکتی جن کے ہاں وقت کی پابندی نہیں ہے، جن کے ہاں وقت کی قدر نہیں ہے، جن کے ہاں وقت کو استعمال کرنے کا ان کے اندر سلیقہ اور کرینہ نہیں ہے، جو فضول کاموں میں، فضول بحثوں میں اور بے مقصد کاموں میں، بلا مقصد مصروفیات میں اپنے دنوں اور راتوں کو گنوا دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے اس طالب علم کی ہے جو سارا سال تو گانے سنتا ہے، سارا سال تو لہو و لعب میں رہتا ہے، سارا سال تو کھیل کود میں رہتا ہے، جب امتحان کی رات آتی ہے تو پھر وہ کتاب لے کے بھاگ کے بیٹھتا ہے کہ میں کچھ پڑھ لوں، تو آخری رات کی تیاری میرے عزیزو پھر وہ کام نہیں آتی ہے۔ وقت گیا، وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور کبھی پھر اس کو ہم فائدہ اس سے نہیں حاصل کر سکتے۔ تو وقت کی اہمیت جو ہے اس کی ضروری ہے۔ تو یہ اپنے گھر کے اندر جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم و ضبط رکھا ہوا تھا، ہمیں بھی اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنی تنظیمی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں ایک ہمیں نظم و ضبط رکھنا ہے، اور اس کے ایک وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں کہ یہ تو گھر کی زندگی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میدان کارزار میں، جنگوں میں، میدان جہاد میں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ایک نظم و ضبط کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ جو بہت بڑے دانشور اور صاحب دانش و بصیرت اور ایک عبقری شخصیت تھے، فرانس میں ساری عمر انہوں نے دین کے اشاعت کام کیا، قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ نے بڑی یونیک آپ نے تحقیق فرمائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگوں کے موقع پر صف بندی کا رواج نہیں تھا، وہ صفیں بنا کے نہیں لڑتے تھے، وہ ہلا بس ادھر سے ٹولی آئی اور پڑ گئی مارنے کے لیے، ادھر سے ٹولی آئی اور دوڑ کے آ گئی۔ لیکن یہ جو صف بندی ہے، یہ پوری جو عالمی جو افواج میں اس وقت جو ڈسپلن نظر آتا ہے، یہ دین ہے میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بدر کے میدان میں آپ نے جب صفیں بنائی تھیں، وہ صف بندی آپ نے جو فرمائی تھی، اس سے پہلے عربوں کے ہاں کوئی صفیں بنانے کا رواج نہیں تھا۔ اور مجھے ایک لحظہ دیجئے کہ میں آپ کے عشق رسول کے جذبوں کو مہمیز لگاؤں، اور آپ کو میں
اس جنگ بدر کی صف بندی کا ایک حسین منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب وہ صفیں بن رہی تھی تو کس قدر ڈسپلن تھا کہ آپ نے بالکل شولڈر ٹو شولڈر سب کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ کوئی آدمی ایک قدم بھی آگے نہ ہو. تو ایک صحابی جو ہیں وہ ذرا سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ اس کے ساتھ لوگوں کو سیدھا کر رہے تھے. تو وہ جو صحابی آگے کھڑے تھے نا, آپ نے ان کے پیٹ پر چھڑی سے یوں ٹوکا دیا اور کہا کہ پیچھے صف کے اندر. تو جیسے ہی آپ نے اپنی چھڑی سے ٹوکا دیا ان کے پیٹ کو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زخم کے بدلے زخم ہے اور چوٹ کے بدلے چوٹ ہے, تو میں تو بدلہ لوں گا. صحابہ کرام پہ ایک قیامت بیت گئی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا نہیں, میں تو بدلہ لوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, تم بدلہ لے لو. اب پھر دیکھیے یہ امیر اور جو قائد اور جو کارکن ہے اس کا یہ سیکھیے یہاں پہ. انجمن طلبہ صاحب کے صدر سے لے کر صوبے اور ڈویژن, ضلع اور شاخ یونٹ کے ناظم تک یہ سیکھیے کہ قائد کیسا ہوتا ہے, قائد کا رویہ اپنے کارکن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اب ایک کارکن نے کہہ دیا ہے کہ میں تو بدلہ لوں گا, آپ نے مجھے ہٹ کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم بدلہ لے لو, تو یہ چھڑی لو اور مجھے تم ہٹ کر لو اتنا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں, اب دیکھیے میرے بدن پہ کپڑا نہیں ہے, قمیض نہیں ہے, میرا بدن ننگا ہے اور اس پہ آپ نے چوٹ لگائی ہے, تو آپ کے بدن مبارک پر تو قمیض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جامع مبارک, جامع نور, حلہ نور اوپر اٹھایا اور شکم مبارک کا حسن جو ہے وہ ماحول کو منور کرنے لگ گیا اور خوشبوئیں پھیلنے لگ گئیں. تو یہ جو صحابی تھے نا جو بدلے کی بات کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ یہ بدلہ لیتے, یہ چپٹ گئے اور بوسے لینے لگ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مطہر کے, شکم معمبر کے, شکم منور کے. اور انہوں نے کہا کہ تم تو بدلہ میں, کہا یا رسول اللہ میری مجال نہیں کہ میں بدلہ لوں آپ سے, میں تو یہ چاہتا تھا کہ جنگ میں جانا ہے, مبادہ میں کام آ جاؤں, شہید ہو جاؤں, مگر میں شہید ہونے سے پہلے اپنے وجود کو آپ کے وجود نور کے ساتھ مس کرنے کی سعادت پانا چاہتا تھا. تو میرے دوستو یہ تو خیر ایک جملہ حسین, یہ جملہ مرتضی نہیں کہتا جو لوگ کہتے ہیں, مگر یہاں یہ اس کو جملہ مرتضی کہنے کی بجائے میں اس کو جملہ جمیلہ کہوں گا, جملہ حسینہ کہوں گا, جملہ مسعود کہوں گا, جملہ مبارک کہوں گا, کہ جو میں نے آپ کا وقت لیا اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی طرح آپ کو لے گیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی یہ جو ڈسپلن سکھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر آپ نے میمنہ میسرہ, فرنٹ پہ کون لوگ ہوں گے, دائیں طرف کون ہوں گے, بائیں طرف کون ہوں گے, تیر انداز کہاں ہوں گے. اور تیر اندازوں سے مجھے یاد آیا کہ دیکھیے جس طرح جنگ احد کا واقعہ میں نے بتایا, بدر کا بتایا, اس طرح جنگ احد میں آپ دیکھیے, غزوہ احد میں دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو تیر اندازوں کو آپ نے پہاڑی پر کھڑا کیا کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. اور جب احد میں جیت نظر آئی تو جو پہاڑی پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے. انہوں نے خود اپنے تئیں اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر لیا, مگر عقل قربا کنبا پیش مصطفیٰ اقبال نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو وہیں رہنا چاہیے تھا. اور کچھ صحابہ کرام رہے کہ ہم نہیں جائیں گے, کچھ بھی ہو جائے, جب تک سرکار عزت نہیں دیں گے ہم یہیں کھڑے رہیں گے. مگر جب لوگوں نے اپنے عقل سے فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ درست ثابت نہ ہوا, اور خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوتے پیچھے سے حملہ ہوئے, اور پھر جو نقصان اٹھانا پڑا, جو شہادتیں ہوئی ہیں, وہ اس صرف نظر کرنے کی پاداش تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسپلنڈ جو تھا اقدام اس سے باہر. تو نظم و ضبط کو چھوڑنے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں, نظم و ضبط کو فالو کرنے کے فائدے ہیں اور نظم و ضبط کو چھوڑنے کے نقصانات ہیں. خواہ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, صحابہ کرام سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے. آپ کتنے قابل کیوں نہ ہو جائیں, آپ صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. بڑے سے بڑے غوث قطب ابدال جو ہیں وہ بھی کسی ایک صحابی کے قدموں کو چومنے والی جو خاک ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. تو دیکھیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی منصب پر ہوں, کسی بھی عہدے پر ہوں, ہمیں نظم و ضبط کا پابند رہنا چاہیے, ہمیں نظم و ضبط کے مطابق رہنا چاہیے, ہمارے کارکن کو بھی اور ہمارے قائد کو بھی. اسی طرح ایک اور بات جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے کہ آپ کو تفرد اور
جو تفرق ہے یہ پسند نہیں تھا۔ اس سے میری مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھنا، اپنے آپ کو ڈسپلن سے باہر سمجھنا، اپنے آپ کو عام لوگوں سے خاص سمجھنا، یہ بھی بعض لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ تنظیموں میں ہوتا ہے، معاشروں میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ ویسے ہی بنا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنے کو اس کا دل کرتا ہے کہ میں مجلس میں وہاں بیٹھوں جہاں میں الگ ممتاز نظر آؤں، اور جب میں بات کروں تو سب خاموش ہو جائیں، جب کوئی بات کرے تو میری مرضی ہے میں سنوں نہ سنوں، مگر جب میں بات کروں تو پھر سب کو کان لگا کے میری بات سننا چاہیے۔ تو یہ تفرد ہے، اپنے آپ کو منفرد سمجھنا، اپنے آپ کو باقی لوگوں سے الگ تھلگ سمجھنا۔ اے میرے مادر علمی، مادر فکری کے قابل قدر کارکنان اور قائدین، میں یہ ایک انسانی رویے کا بگاڑ ہے، یہ ایک انسانی مزاج کی ایک غلط ایک انداز ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس میں بچنا چاہیے اس سے کہ ہم کو اپنے آپ کو کسی سے بھی بڑا سمجھنے کی ہر ایک دفعہ میں حضور غوث اعظم کے ارشادات کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہر ایک سے کم جانو اور ہر دوسرے آدمی کو اپنے آپ سے اعلیٰ جانو، حتیٰ کہ کافر بندہ بھی ہونا اس سے بھی اپنے آپ کو کم جانو، اس کو اعلیٰ جانو۔ تو اس پہ میں بڑا پریشان ہوا کہ چلو کسی نیک متقی پرہیزگار کو تو اپنے آپ سے اعلیٰ جانے۔ انہوں نے کہا کہ جو نیک آدمی نہیں بھی ہے نا، اس کو اپنے آپ سے اعلیٰ، یہ گناہ میں پھنسا ہوا آدمی ہے، ابھی کفر میں پھنسا ہوا آدمی ہے، تو بحیثیت انسان اس کی قدر کرو کہ مبادا کل کو وہ مسلمان ہو جائے اور تم سے آگے نکل جائے۔ جو گناہ میں الجھا ہوا آدمی ہے، مبادا وہ گناہ سے توبہ کر لے اور کل کو وہ نیکوکار بن جائے اور نیکی کے سفر میں تم سے آگے نکل جائے۔ تو یار کیسا حسین انداز تربیت ہے اسلام کا اور صوفیاء اکرام کا کہ اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ ہم چما دیگر نیز کا جو رویہ ہے نا، یہ قطعاً ترنیموں میں نہیں چلے گا، اور وہ ترنیمیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جن میں ہر شخص تفرد کا شکار ہوتا ہے، جن میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں، میرا خیال ہے میرا وقت جو ہے میں نے پون گھنٹہ آپ کا لے لیا، کچھ منٹ میں آپ کے اور لوں گا، اور اگرچہ ابھی بات جو ہے وہ آپ کے انجمن طلبہ اسلام کے موجودہ جو آپ کی تنظیمی حیات ہے اس کے نظم و ضبط پہ میں نہیں پہنچ سکا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا مالی اراکم عظیم، یہ کیا ہو گیا میں تمہیں ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، ایسے کیوں الگ الگ بیٹھے ہوئے؟ تو آپ کو لوگوں کو ٹولیوں میں الگ الگ بیٹھنا آپ کو پسند نہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح شیطان جو ہے نا، شیطان اس طرح جو جماعت سے الگ بندہ ہوتا ہے، جو بندہ جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے، جو آدمی اجتماعی نظم سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، اور آدمی اجتماعی نظم سے اپنے آپ کو الگ کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنی خواہش نفس کا پرستار ہو جاتا ہے، یا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ اپنے استحقاق کو باقیوں کے استحقاق سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بس میرا ہی حق ہے کہ سب سے اوپر میں بیٹھوں، اونچی کرسی پہ میں بیٹھوں، میرا ہی حق ہے کہ سب سے آخری میری بات ہو، میرا ہی حق ہے کہ سب سے بڑا منصب میرے پاس رہے۔ تو اس طرح جب بندہ سوچتا ہے تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو جماعت سے، اجتماعی نظم سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی غلطی کرتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نور میں یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ شیطان جو ہے نا، وہ اس طرح کے انفرادی رویے اختیار کرنے والے بندے کو نظم اجتماعی سے اپنے آپ کو الگ کرنے والے کو اچک لیتا ہے۔ جیسے کہ بھیڑیا جب آتا ہے، تو جب بھیڑیں غلہ میں ہوتی ہیں نا، تو وہ محفوظ ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھیڑ اپنے غلے سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پکڑتا ہے، سب سے پہلے وہ بھیڑ اس کا شکار ہوتی ہے جو اپنے نظم اجتماعی سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستو، آپ یونٹ میں ہو، آپ شہر میں ہو، آپ ضلع میں ہو، آپ صوبے میں ہو، آپ مرکز میں ہو، نظم اجتماعی کے ساتھ جڑے رہیے، منظم رہیے، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رہیے، کندھے سے کندھا ملائے رکھیے،
ایک دوسرے کی خیر خواہی رکھیے، ایک دوسرے کی دل جوئی کیجیے، ایک دوسرے کی دلداری کیجیے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کی تعلیم نشو و نما کرتی ہے اور ارتقاء کی منزلیں جو ہے وہ طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ سے یہ ایک عرب اسکالر جو پچھلے دنوں کچھ ماہ پہلے جن کا انتقال ہوا تھا، یہ ان کی میں ایک ان کا کوئی قول ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امر یوسف کرداوی مرحوم، انہوں نے لکھا کہ یہ امر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سرگرم عمل لوگوں کے مقابلے میں کاہلوں کی اور متحد و منظم لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد فرمائے جو انتشار کا شکار ہیں۔ ایک تو یہ کہ سستوں اور کاہلوں کے لیے کامیابی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ منتشر لوگوں کے لیے اور اپنے اپنے ڈفلی اور اپنا اپنا راگ گانے والوں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی منظم لوگوں کے لیے ہے، کامیابی مربوط لوگوں کے لیے ہے، کامیابی اصول و ضوابط کی پابندی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، کامیابی کسی ڈسپلن کسی نظم میں آ جانے والوں کے لیے ہے، اور کامیابی جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہے، کامیابی عزم و یقین والوں کے لیے ہے، کامیابی دن رات اپنے مشن میں لگے رہنے کے لیے والوں کے لیے ہے۔ تو میں جیسے میں نے کہا کہ پون گھنٹہ ہو گیا، بہت میں نے وقت لے لیا، اب میں اختصار کے ساتھ اس طرف آؤں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کی کامیابی اور ترقی کا جو اور اس کی ارتقاء اور اس کی بقا اور اس کا راز جو ہے وہ بھی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پاسداری سے مربوط ہے۔ اگر انجمن طلبہ اسلام کی شاخ کو مضبوط ہونا ہے، اگر انجمن طلبہ اسلام کے ضلع کو مضبوط ہونا ہے، اگر انجمن طلبہ اسلام کے ڈویژن صوبہ کو مضبوط ہونا ہے، اگر انجمن طلبہ اسلام کے مرکز کو مضبوط ہونا ہے، تو یہ اس کے لیے باہمی نظم و ضبط کی پابندی ازبس لازم ہے، ازبس لازم ہے۔ اوپر سے جب سرکولر آ جائے تو نیچے تک اس پہ فوراً عمل ہو جانا چاہیے، اور اسی طرح انجمن کے یونٹ سے لے کر شاخ تک جب ہر طرف ایک اصول کی ایک ضابطے کی پاسداری ہوگی تو پھر کہیں بھی نقصان نہیں ہوگا۔ میں بڑے اختصار سے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے یونٹ کا ناظم تو میں خیر نہیں رہا، مگر ضلع کا میں شاخ کا اسلام آباد کا ناظم پہلا ناظم تھا، پھر ضلع راولپنڈی کا پہلا ناظم تھا، اور ضلع سے پھر میں صوبے میں مجھے مرکزی ناظم رکھا گیا، لیکن فوراً ہی مجھے قائد طلبہ عثمان خان نوری صاحب نے مرکز میں نائب صدر لے لیا، اور پھر جناب شریف صالح صاحب کے ساتھ بھی مرکزی نائب صدر رہا، اور اللہ تعالیٰ کے درجے بلند فرمائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے مرکز تک میں پہنچا اور مرکزی صدر تک بھی مجھے خدمت کی توفیق ملی۔ لیکن میں نے اپنے جو ضلع کا میرا جو دور تھا نا، مرکز کا بھی بہرحال جو 3 سال ہے وہ بڑے حسین یادیں ہیں، مگر ضلع راولپنڈی کا ناظم ہوتے ہوئے وہ میں یونٹ گیا ہوں، اور ابھی بھی مجھے وہ یونٹ یاد ہیں، ڈھیری اسلام آباد کا یونٹ، لال کٹی کا یونٹ، اور کمال آباد کا یونٹ، ٹینچ بھاٹرا کا یونٹ، اور بھابڑا بازار کا یونٹ، اور شہر کا، اور اس طرح پھر اسلام آباد میں پورے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے یونٹ۔ تو یونٹ ہم جاتے تھے، اور یونٹ کے ناظم کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ میں جس ایک محلے کا یونٹ ہوتا ہے نا، تو محلے کی جتنی مسجدیں ہیں، کیا وہ یونٹ کا ناظم ان محلے کی مسجدوں کے اماموں سے مربوط ہے؟ کیا محلے کا جو یونٹ کا جو ناظم ہے اس کو پتہ ہے، اس کو لسٹ بنائے کہ کتنے اسکول اس میں آتے ہیں، کتنے کالج یونٹ کے ساتھ لگتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اگر اس یونٹ کے اندر کوئی کالج نہیں ہے کوئی، تو وہ کون سے بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ تو ہفتہ وار اجلاس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی تنظیم کے لیے، یونٹ کی مضبوطی کے لیے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہفتہ وار اجلاس ہے۔ تو ہفتہ وار اجلاس کو آپ اس کا دن مقرر کیجئے اور اس کا وقت مقرر کیجئے، اور یہ نظم و ضبط ہے کہ اتنے بجے سے اگر آپ نے آدھا گھنٹہ رکھا ہے اس کا وقت، تو آدھے گھنٹے میں ختم ہونا چاہیے، اگر 1 گھنٹہ رکھا ہے تو 1 گھنٹے میں ختم ہونا چاہیے۔ نئے آنے والوں کے لیے آدھے گھنٹے کا دعوتی کام ختم کر دیجئے، اور اگلے آدھے گھنٹے میں ان کو روانہ کر کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپس میں اگلے ہفتہ واری اجلاس کے لیے کوئی اہداف طے کر لیجئے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ہم نے پوسٹر لگانے ہیں۔ اور اب تو پوسٹروں کا زمانہ ہمارا تھا، اب تو آپ کا ماشاءاللہ IT کا دور ہے، اب آپ نے سوشل میڈیا پہ کس کو بٹھا کے کیسے، اب تو سیاسی جنگیں بھی سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہیں، اور وہی لوگ آگے نکلتے دکھائی دیتے ہیں جن کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو اس طرح یونٹ اور شاخ میں آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور شاخ والوں کو، ضلع والوں کو اپنے علاقے میں جتنے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں کیا کتنے، شاخ کو سوچنا ہے کہ اس کے کتنے محلے شہر کے ایسے ہیں جہاں بھی یونٹ نہیں ہیں، اس کو وہاں یونٹ بنانا ہے۔ ضلع والے کو سوچنا ہے
کہ کتنے شہر ایسے ہیں جہاں ہمارے یونٹ نہیں ہیں، اور شہر ضلع والوں کو مل کے سوچنا ہے کتنی یونیورسٹیاں، کتنے اسکول، کتنے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے یونٹ نہیں ہیں، اور صوبے کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ضلع کیا یہ ترویج و ارشاد کا کام کر رہے ہیں، کیا ہمارے ضلعوں شاخوں یونٹوں میں نظم و ضبط موجود ہے، کیا ان کے اہداف آگے چل رہے ہیں، کیا یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اپنا ٹارگٹ ان کو دیں، ان کو کام دیں کہ آپ نے یہ کام سارے کرنے ہیں، اور اس طرح ضلع کا، جس طرح میں نے کہا کہ یونٹ کا ہفتہ وار اجلاس اور شاخ اور ضلع کا ماہانہ اجلاس لازمی ہے، اور صوبے کا سہ ماہی اجلاس لازمی ہے، اور مرکز کا جو مشاورت ہے اس کو کم از کم 2، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں آج کل کتنے اجلاس مشاورت کے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی یہ بھی اگر سہ ماہی کر لیں تو 4 ان کے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح، اور پھر ہر ایک جو ہمارا نظم ہے یونٹ سے لے کر مرکز تک، ان کو اپنے جو ٹینور ہے 3 ماہ کا، اس کے اہداف مقرر کرنے ہیں۔ جیسے پہلی مشاورت نے ماشاءاللہ امید ہے ہر سال آپ منا رہے ہیں، یقیناً آپ کی مشاورت نے پہلے اس کے بارے میں ترتیب دیا ہوگا کہ یہ کام کیسے کیسے ہم نے کرنے ہیں، کتنے اس میں اشرے آنے ہیں، کتنے ہفتے آنے ہیں، اور کیسے ہم نے کتنی شاخوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے، کیسے ضلعوں سے کیا کام لینا ہے، یونٹ سے کیا کام لینا ہے، اور وہ ساری ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، ایک جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارا کام جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اسی طرح مرکزی کابینہ کو بھی اپنا کام کرنا ہے، صوبائی کابینہ کو اپنا کام کرنا ہے، اور جو عہدیدار ہیں ان کو اپنے اپنے کابینہ کے جو شامل لوگ ہیں ان کو مربوط کرنا ہے۔ تو بس لازم ہے کہ سارے جس منصب پہ ہم ہیں، جس درجے پہ ہم ہیں، ہمیں ایک نظم و ضبط کو اس کو لانا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ میں بالکل 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور اگر میں علامہ اقبال کا کوئی شعر نہ پڑھوں تو میری گفتگو پوری نہیں ہوتی ہے کہ میرا فکری رہنما جو ہے، وہ جو روحانی جو مرشد ہے، وہ حضرت اقبال ہی ہیں۔ اور میں اکثر مصطفی تحریک کے اجلاسوں میں بھی، اور میں نے یہ پڑھا ہے، المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے اجلاسوں میں نے یہ پڑھا ہے، اور پہلے انجمن طلبہ اسلام کے اجلاسوں میں بھی میں نے یہ پڑھا ہے۔ جب رفقا کا پہلا اجلاس فیصل آباد میں جناب احمد عبدالشکور ساجد صاحب کے گھر پہ جو میٹنگ ہوئی تھی، وہاں بھی میں نے یہ اشعار پڑھے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں پھر آپ کے سامنے کہوں گا کہ اقبال کہتے ہیں، اے زراز زندگی بیگانہ خیز، اے زراز زندگی بیگانہ خیز، از شراب مقصد بیگانہ خیز، مقصد مثل سحر تابندائے، ما سوارا آتش سوزندائے، اے زراز زندگی بیگانہ خیز، از شراب مقصد مستانہ خیز۔ وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو زندگی کے راز سے بیگانہ ہے، اٹھ بیٹھو، اور اے اپنے مقصد کی شراب جس نے نہیں چکھی ہے، وہ اپنے مقصد کو سمجھے، اور مقصد مثل سحر تابندائے، مقصد ایسا ہے جو صبح کے سپیدے کی طرح جو روشن ہونا چاہیے، اور ایسا مقصد جو اللہ کے سوا ہر ایک کو بسم کر کے رکھ دے، اور مقصد از آسمان بالا ترے۔ یہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کا جو مقصد ہے، جو مصطفی معاشرے کے قیام کا جو مقصد ہے، یہ جو ہر تعصب اور نفرت کو مٹا کر ایک اجتماعی نظم اور معاشرہ قائم کرنے، مصطفی معاشرہ قائم کرنے کی جو جد و جہد ہے، اس میں مقصد از آسمان بالا ترے، دل ربائے دل ستانے دل برے، اور پھر آخری شعر کے ماز تخلیق مقاصد زندائم، از شعائے آرزو تابندائم، ماز تخلیق، میں جو زندہ ہوں تو تخلیق مقاصد سے زندہ ہوں۔ ہر روز نیا مقصد ہے، ہر روز نیا ہدف ہے، ہر روز نئی منزل ہے، نئے سے نئے مقاصد تخلیق کرتا ہوں۔ میں اپنے جد و جہد کو نئے چیلنج پہ سامنے پیش کرتا ہوں، اور اپنے ہر نئے چیلنج کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں، اور میں تھکتا نہیں ہوں۔ میں ماز تخلیق مقاصد زندائم، از شعائے آرزو تابندائم، اور جو میری چمک ہے، میری جو روشنی ہے، میرے اندر جو حسن ہے، میرے اندر جو جمال ہے، وہ آرزو کی تخلیق سے ہے کہ میرے اندر آرزو پھوٹتی رہتی ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے قائدین اور کارکنان، میں نے بہت وقت لیا آپ کا، اپنے آپ کو شہید آرزو کر لو، اپنے آپ کو شہید جستجو کر لو۔ آپ کے تنظیمی مقاصد ہوں، آپ کے نجی مقاصد ہوں، آپ کے تعلیمی مقاصد ہوں، آپ کے قومی مقاصد ہوں، آپ کے ملی مقاصد ہوں، ان سب کو ایک آرزو، ایک لگن، ایک تڑپ، ایک جدوجہد کا جذبہ، کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی لگن جو ہے، کہ میں ایک بار کہا تھا کہ آج شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے،
میں اس طرح آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے، جب تک یہ پیشانی ہے یہ سجدوں میں جھکی رہے، جب تک یہ بازو ہیں یہ کچھ کرتے رہے، جب تک یہ دل دھڑکتا ہے کچھ نہ کچھ یہ کرنے کی اس میں آرزو جو ہے وہ پیدا ہوتی رہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کریم مجھے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جاتے جاتے اقبال کے شعر بات کروں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔